اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا جب حضرہ آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت فرض کیا گیا ہے جب تم پر آ جائے کسی کو موت، ان تارکا کہ چھوڑے وہ، خیرن کچھ مال، الوصیۃ کہ وصیت کرے، للوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، انصاف کے ساتھ، حقاً جس طرح کے حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر جس طرح کے حق دیا گیا ہے۔ فمن پس جو کوئی، بدل ڈالے ہو اس کو، بعد اس کے کہ ماں جب کہ سامعہ جب کہ سن لیا ہے ہو انہوں نے، پھر جب وہ بدل ڈالیں اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا پس بے شک، اسم گناہ ہے ہو اسے، پس اس کو گناہ ہے، علی الذین ان لوگوں کو، یبدلو جو بدل ڈالتے ہیں اس کو، پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد، تو اس کا گناہ تم بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے تھے جن سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہوتا تھا، اور اپنے ضم باطل میں اسے صحابت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم صریح تھیں، اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح فرما دی ہے، لیکن ایک لفظ سارے سابقہ نظام کو درہم بدہم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی ہے تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے دیں، لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں جا سکتا، اس لیے کچھ مدت کے بعد سورہ النساء میں وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات وصیت اور احکامات وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے 2 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے قاعدہ کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا ہے، 1/3 حصہ تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازاں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کہتے ہوئے ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں، لیکن اگر وہ ذرا تأمل کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو آپ کا نظام وراثت بازیچہ طفلان بن کر رہ جائے گا۔